السلام علیکم، امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے بیسیکلی میں نے پچھلے دن ایک اپنا سٹیٹس اپلوڈ کیا جس میں تھا کہ روحانی تعلقات جس تیز رفتاری کے ساتھ دنیاوی تعلقات میں بدلتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو بے لوث قسم کے دوست ہیں، بے غرض ہیں، مخلص دوست ہیں، ان کو بھی چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ معاشرے میں ایسے دوست جو بڑے بے لوث ہوتے تھے، کسی غرض کی بنیاد پہ نہیں، جو ہمیشہ دوستوں کا اچھا چاہنے والے ہوتے تھے، وہ دوست جو ہیں وہ معاشرے میں ناپید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب انہیں واقعی یہ صحیح بات ہے، چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کی ریزنز کئی ہو سکتی ہیں، جس میں بے روزگاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تنگ دستی کہہ سکتے ہیں، غربت کا جس طرح ایک گراف اوپر جا رہا ہے اس کے کچھ اثرات آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ تربیت کے جو مراکز تھے وہ بہت کوالٹی کی چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ایک وہ بھی ریزن ہے۔ یا ہماری ترجیحات بہت جو نا وہ آپ کہہ لیں کہ 90 ڈگری سے چینج ہوئی ہیں، ہماری ترجیحات میں کچھ ایشوز آئے ہیں، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے لوگ جو تھے وہ جس طرح روٹی کو اور اپنے لباس کو، اپنی شیلٹر کو، ان چیزوں کو اپنے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریات کو، اپنے اصول و قواعد کو اور ان چیزوں کو، اپنے ایمان کو، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ جو نا وہ ضروری امپورٹنٹ سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں ان پہ کبھی قحط آتا، کسی چیز میں بھی غربت آتی یا کوئی ایسی چیزیں آ جاتی، وہ ان ساری چیزوں سے یعنی وہ محروم بھی ہوتے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہ کرتے۔ آج وہ تربیت، وہ ایمان، وہ جستجو، وہ لگن، وہ شوق ہمیں تربیت کی ڈومین میں کمپیریٹیولی کم نظر آتا۔ اس کی بھی کئی ریزنز ہیں۔ پہلے جو تربیت ہوتی بچے کی وہ والدین کرتے تھے یا اساتذہ کرام کرتے تھے، آج وہ تربیت کا جو کام ہے وہ والدین کو بھی ٹیکنالوجی نے ریپلیس کر دی ہے، اور ہم چونکہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنالوجی کو دیتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کے مطابق جیسے موبائل ہے تو اس پہ مختلف قسم کی چیزیں دیکھ کے ہم اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ٹیکنالوجی کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی احساسات نہیں ہے، تو وہ پھر ہماری سوچیں اور ہماری پرسنالٹی بھی آہستہ آہستہ احساسات اور جذبات سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنا فائدہ، اپنی ترجیح، اپنی پریورٹی اور اپنا انٹرسٹ اس کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے قربانیاں دیتے تھے، جو بچوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی سب سے دی بیسٹ پرسنالٹی وہ ہے جو لوگوں کے لیے قربانیاں دے، اپنے انٹرسٹ، اپنے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لے کہ ان کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حسین بھی فاقہ میں تھے، یعنی کھانے کے لیے گھر میں بہت کچھ نہیں تھا، صرف کچھ کھجوریں تھی اور پانی تھا، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک سائل آ کے دستک دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ جو کھجور اور پانی پڑا ہوا تھا وہ اپنے بچوں کو یا خود وہ کھاتی، انہوں نے وہ چیزیں بھی اٹھا کے وہ سائل کو دے دی۔ تو یعنی قربانی دینا اسپیشلٹی تھی ان لوگوں کے لیے۔ اب وہ چیزیں ایسی نظر نہیں آ رہی۔ اب آتے ہیں، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آتے ہیں اس سلوشن کی طرف۔ میں ایک سلوشن پہ بات کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے کئی سلوشنز ہو سکتے ہیں جس کو ہم امپروو کر کے تو جو بہت اچھے لوگ ہیں ان کو ہم معاشرے سے ختم نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ایسی ریزن بھی نظر آتی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ہم اچھے نئے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کم کرتے ہیں یا ان کو پروموٹ کم کرتے ہیں۔ ہماری پرسنالٹی میں یہ ایک فالٹ ہے بحیثیت قوم کہ ہم جو اپنے پرانے ہیروز ہیں ہم جسٹ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں۔ ہمارے جو نئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ٹیلنٹ ہے، ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، انہیں پروموٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ فارم کرنے میں ہم تھوڑے جو نا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ڈومین ہو، خواہ وہ اسپرچول ڈومین ہو، خواہ وہ کاروبار کی دنیا ہو، خواہ وہ اچھائی کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم
یعنی ہمارا اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنے کا ہمارے اندر جو کلچر ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے، جس کی وجہ سے چونکہ ہمارے اندر یہ کلچر نہیں، ہمارا یہ رجحان نہیں کہ ہم نے نئے لوگوں کو بھی ٹھیک ہے پرانے ہیروز کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ میرے بات کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے لوگوں کو اگنور کر دیے جائے۔ یس، ہم کیسے ان کو اگنور کر سکتے ہیں؟ وہ پرسنالٹیز ہیں، ان سے گائیڈنس ملتی ہے، ہدایت کا وہ منبع مصدر ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں یعنی بیلنس، آپ دیکھیں جو شخص آپ کے درمیان ہوتا ہے نا، وہ اس کی بات آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے لوگ ہیں، ہم جن سے ملتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ اگر ہم اوپر لے کے آئیں گے، اور اوپر لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کو اوپر نہیں صرف لا رہے، ان کی شکل میں یہ جو ایک اچھائی ہے ہم معاشرے میں اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے پچھلے جو ہیروز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نئے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو بھی پروموٹ کرتے چلے جائیں گے تو معاشرے میں یہ جو فقدان جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یار اچھے دوست ناپید ہوتا چلے جا رہے ہیں، وہ اس کا قحط نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ معاشرے میں ایک بڑی بیلنس کی سچویشن کریٹ ہوگی اور نئے دوست ہوں گے۔ اس لیے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ بھی ایک دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی خدمت دین ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ معاشرے میں اچھے لوگوں کا سامنے آنا ناگزیر ہے، اور اچھے لوگوں کا سامنے آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا کلچر، ایک اچھائی کو پھیلنے میں آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا، ٹریس آؤٹ کرنا، انکرج کرنا، اپریشیٹ کرنا، میرے نزدیک یہ بھی ایک خدمت دین ہے۔ بہار دیگر اللہ رب العزت ہم سب کو بہت اچھے دوست عطا فرمائے، ہم سب کو معاشرے میں جو چھوٹی بھی کاوش کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے، انسانوں کے لیے محبت، امن، پیار کا جو ذریعہ بن رہا ہے، ان لوگوں تک پہنچنے کی، انہیں اپریشیٹ کرنے کی، انہیں پروموٹ کرنے کی، انکریج کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔